بڑے ہی عجیب قسم کے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں آنکھیں بن جاؤں گا جن سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاؤں گا، پاؤں بن، مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا، آنکھوں سے گناہ نہیں دیکھے گا، زبان سے گناہ نہیں بولے گا، ہاتھ سے کرے گا نہیں، یہ مطلب بنتا ہے۔ تو اس پر غزالی زمان غازی دوران حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی نور اللہ مرقدہ کیا کمال کی کھچائی فرمائی اور کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی تم حدیث رسول میں تعریف کرتے ہو؟ ذرا اس بات کا جواب دو، تم کہتے ہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہوں سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے گناہوں کے اندر مبتلا تھا، اللہ کا قرب حاصل ہوا، اب گناہوں سے محفوظ ہو گیا، پہلے گناہوں میں مبتلا تھا۔ تو مجھے یہ بتاؤ عقل کے اندھو، کیا ایک گناہوں میں لت پت انسان بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جبکہ اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب ان کو فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو کیا حضور کی اتباع گناہ سکھاتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ پتہ چلا یہ معنی نہیں ہے، پہلے اس کی آنکھیں صاف ہوں گی، اس کے ہاتھ صاف ہوں گے، اس کے پاؤں، اس کے بدن کا ایک ایک جزو صاف ہوگا، اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ معنی یہ نہیں ہے، معنی وہ ہے جو حضرت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے۔ وہ معنی کیا لکھا ہے؟ معنی یہ لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی آنکھیں بن جاتا ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اندر آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، یا حلول ہو گیا، یہ معنی نہیں ہوتا، بلکہ معنی یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو وہ بندہ ہوتا ہے لیکن وہ بندہ اب مظہر انوار خداوندی بن چکا ہوتا ہے۔ آنکھیں تو اس کی ہوتی ہیں لیکن اس کی آنکھوں کے اندر نور اس رب ذوالجلال کا ہوتا ہے، کان تو اس کے ہوتے ہیں لیکن وہ سنتا خدائی قوت سے سن رہا ہوتا ہے۔ اب جب یہ معنی ہمارے ذہنوں کے اندر آ گیا، سمجھ کے اندر آ گیا، تو مجھے بتائیں کہ جس کی آنکھوں کے اندر اللہ کا نور آ جائے تو اس کے لیے پھر کیا قریب ہے اور کیا دور ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں بغداد پہ ہوں اور میرا مرید مجھ سے ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، وہاں بھی اگر کوئی اس کا سطر کھلے گا تو میں آ کر سطر پوشی کروں گا، تو مجھے بتائیں کیا وہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اذن دیا ہوتا ہے، یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کے وہ مظہر انوار و تجلیات خداوندی بن چکے ہوتے ہیں، اب وہ مخلوق کی مشکل کشائی کر رہے ہیں، مخلوق کی حاجت روائی کر رہے ہیں، مخلوق کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا رہے ہیں۔ یہ کیسے کروا رہے ہیں؟ ذات ان کی ہے لیکن اس میں انوار رب العالمین کے ہیں، جسم ان کا ہے لیکن اس وقت وہ مظہر تجلیات خداوندی بن چکا ہے۔ بس 2 منٹ کے اندر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اب آخر میں جو ایک بات سامنے آتی ہے اس بات کے بارے میں بھی آپ سن لیجیے۔ دنیا کے اندر تو یہ سمجھ میں آ گیا جب تک انسان زندہ ہے تو یہ سارے معاملات ساتھ ہیں، لیکن جب فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، جسم ختم ہو گیا تو اب کیا تب بھی وہ مظہر انوار و تجلیات خداوندی رہے گا؟ زندگی میں تو سمجھ میں آتی ہے بات، فرائض واجبات سب کچھ ہو گیا، تو سن لیجئے، وقت نہیں ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، نہیں تو آپ کو حوالوں کے انبار لگا دیتا، وقت نہیں ہے، اتنی بات سن لیجئے کہ اللہ نے فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے، بس یہ اشارہ سمجھ لیجئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو یہ جو ہم نے خوشخبریاں دی ہیں دنیا کی زندگی میں کہ آنکھیں ان کی ہیں ان میں انوار ہمارے ہیں، ہاتھ ان کے ہیں ان میں انوار ہمارے ہیں، جسم ان کا ہے مظہر تجلیات خداوندی بن چکا ہے، یہ خوشخبریاں صرف زندگی میں نہیں ہیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی یہ مظہر خداوندی ہے اور اپنی قبر کے اندر بھی یہ مظہر خداوندی ہے۔ بس آخر میں دلیل سن لیجیے، بخاری شریف ہے، بخاری شریف کھولیے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب غزالی زمان راضی دورہ حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی علیہ رحمہ بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے تو پڑھانے سے پہلے یہ شعر ضرور پڑھتے تھے، ہو عشق نبی نہ ہو عشق نبی، جس دل میں
نہ ہو عشق نبی جس دل میں آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. اب کھولے بخاری شریف. ایک صحابی ہے اور صحابی کیا خوبصورت واقعہ ہے. اللہ اللہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. صحابی رسول ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک زمین پر خیمہ لگانے کی غرض سے گیا. جب میں نے وہاں پر خیمہ لگایا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کسی کی قبر ہے. وہاں پر کسی کی قبر ہے. میں نے خیمہ لگا لیا. اب جیسے ہی وہاں پر لیٹنے لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس زمین سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کہاں سے؟ زمین کے اندر سے. قبر ہے اور قبر کے اندر کون ہوتے ہیں؟ اب اگر انسان مر گیا ہے فنا ہو گیا ہے تو سوال یہ ہے کہ سورہ ملک کون پڑھ رہا ہے؟ فوراً دوڑے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ معاملہ دیکھ کر آیا ہوں کیا ہے؟ اگر انسان مر کے فنا ہو گیا ہوتا تو حضور فرماتے کہ بھئی تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا, کوئی اور پڑھ رہا ہو. یا حضور فرماتے کہ نہیں وہاں پر کوئی فرشتہ پڑھ رہا تھا. یا حضور فرماتے کہ وہاں پر کوئی جن پڑھ رہا تھا. ساتھ ہی اصلاح فرماتی. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے جو منظر دیکھ کر آیا ہے اب ذرا سن لے, یہ سورہ ملک وہ سورت ہے کہ جو انسان کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے, نجات دیتی ہے. معلوم ہوا کہ قبر کے اندر جو اہل اللہ ہوتے ہیں نہ صرف زندہ ہوتے ہیں, جس طرح وہ اس دنیا کے اندر مظہر انوار تجلیات خدا بندی ہوتے ہیں بالکل اسی طرح مرنے کے بعد تو ان کی طاقتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. مرنے کے بعد ان کی ذاتیں ان کی طاقتیں ہیں وہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں. اب